بہت خوبصورت. دکن کے ایک استاد شاعر ہیں، اسی مضمون پر انہوں نے کچھ خوبصورت. کس نے یہ رنگ بھرے چھن کے آتی ہے درازوں سے حنا کی خوشبو، کس نے یہ رنگ بھرے ہاتھ سے دستک دی ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ثاقب جون پوری صاحب، وقت بہت کم ہے اس لیے میں اپنا حصہ کم سے کم آپ کے سامنے ریلوے اسٹیشن کی اناؤنسمنٹ کروں گا. اب وہ گاڑی آئے گی، وہ گاڑی جائے گی، اس لیے آپ بڑا کچھ بے چین روحوں نے کہا کہ احسان ہوگا. آپ کو ایشور شانتی دے. میں جناب ثاقب جون پوری. غزل کے چند شعر پیش خدمت ہیں. کاش وہ پھر سحاب ہو جائیں، کاش وہ پھر سحاب ہو جائیں اور ہم آب ہو جائیں. کاش وہ پھر سحاب ہو جائیں اور ہم آب ہو جائیں، اور تشنگی مٹ نہ پائے گی یوں ہی. اسی زمین کا شعر ہے کہ تشنگی مٹ نہ پائے گی یوں ہی، ہاں اگر آپ آب ہو جائیں. ہاں اگر آپ آب ہو جائیں. اور غزل کا شعر کہ آج دل مضطرب ہوا سا ہے، آج دل مضطرب ہوا سا ہے، یوں کریں بے حجاب ہو جائیں. آج دل مضطرب ہوا سا ہے، یوں کریں بے حجاب ہو جائیں. اور غزل کا شعر یہ دیکھیں کہ ایک گھڑی جب بھی کوئی یاد آئے، ایک گھڑی جب بھی کوئی یاد آئے ان کے عارض گلاب ہو جائیں. ایک گھڑی جب بھی کوئی یاد آئے ان کے عارض گلاب ہو جائیں. اور عمر بھر تو زمیں کی خواہش کی، عمر بھر جس زمیں کی خواہش کی، آئیے خود تراب ہو جائیں. عمر بھر جس زمیں کی خواہش کی، آئیے خود تراب ہو جائیں. اور انکساری اگر ذرا نہ رہے، انکساری اگر ذرا نہ رہے، رفتیں بھی سراب ہو جائیں. انکساری اگر ذرا نہ رہے، رفتیں بھی سراب ہو جائیں. اور ہم بھی اوروں سے کہہ رہے ہیں غزل، ہم بھی اہل کتاب ہو جائیں. ہم بھی اوروں سے کہہ رہے ہیں غزل، ہم بھی اہل کتاب ہو جائیں. اور اب اکیلے سفر نہیں کٹتا، اب اکیلے سفر نہیں کٹتا، آئیے ہم رکاب ہو جائیں. آئیے ہم رکاب ہو جائیں. اور یہ غزل کا شعر دیکھیں کہ میں کشی اور ہم، ارے توبہ، میں کشی اور ہم، ارے توبہ، ہاں اگر وہ شراب ہو جائیں. ہاں اگر وہ شراب ہو جائیں. اور دو تین شعر اور دیکھیں کہ ایک قطرہ شراب زیادہ ہے، ایک قطرہ شراب زیادہ ہے، اس کا اتنا حساب زیادہ ہے، اس کا اتنا حساب زیادہ ہے. ایک قطرہ شراب زیادہ ہے، اس کا اتنا حساب زیادہ ہے. اور موسم گل کو پاس تھا تیرا، موسم گل کو پاس تھا تیرا، کیاریوں میں گلاب زیادہ ہے، کیاریوں میں
گلاب زیادہ ہے، ہو گئی اس کو کیا خبر تیری، ہو گئی اس کو کیا خبر تیری، آج کل ماہتاب زیادہ ہے، آج کل ماہتاب زیادہ ہے، اور ایک ملاقات یومیہ اور بس، ایک ملاقات یومیہ اور بس، مجھ پر اتنا عذاب زیادہ ہے، مجھ پہ اتنا عذاب زیادہ ہے. شکریہ. نسائی نمائندگی کے طور پر ہمارے پاس یہ ایک ہی شاعرہ ہیں، قدسیہ ندیم لالی صاحبہ. آپ ہمارے شہر دمام سعودی عرب کے ایک بہت اچھے انٹرپرینر جناب ندیم صاحب کی بیگم ہیں، اور جیسا کہ میں نے اولین مرحلے میں کہا کہ شعر بھی کہتی ہے اور نثر بھی لکھتی ہے. میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی غزل سے نوازیں. السلام علیکم. منتظمین مشاعرہ اور شکیل صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا. ایک خوبصورت شام. اجازت چاہتی ہوں. غزل کا شعر ہے کہ میرے وجود سے باہر بلا رہا ہے مجھے، میرے وجود سے باہر بلا رہا ہے مجھے، یہ کون مجھ میں ہی چھپ کر بلا رہا ہے مجھے، میرے وجود سے باہر بلا رہا ہے مجھے، یہ کون مجھ میں ہی چھپ کر بلا رہا ہے مجھے. ابھی کہاں مجھے فرصت ہے گھر کے کاموں سے، ابھی کہاں مجھے فرصت ہے گھر کے کاموں سے، وگرنہ شہر کا منظر بلا رہا ہے مجھے. ابھی کہاں مجھے فرصت ہے گھر کے کاموں سے، وگرنہ شہر کا منظر بلا رہا ہے مجھے. ادھر بھی ہیں ادھر سے بھی ہیں صدائیں کئی سماعت میں، ادھر سے بھی ہیں صدائیں کئی سماعت میں، ادھر سے بھی کوئی برابر بلا رہا ہے مجھے. میں خشک ریت کے ذروں سی پیاس رکھتی ہوں، میں خشک ریت کے ذروں سی پیاس رکھتی ہوں، وہ بن کے ایک سمندر بلا رہا ہے مجھے. میں خشک ریت کے ذروں سی پیاس رکھتی ہوں، وہ بن کے ایک سمندر بلا رہا ہے مجھے. بہت دنوں سے میں صحراؤں کے سفر میں ہوں، قمر بہت دنوں سے میں صحراؤں کے سفر میں ہوں، بہت دنوں سے میرا گھر بلا رہا ہے مجھے. بہت دنوں سے میں صحراؤں کے سفر میں ہوں، بہت دنوں سے میرا گھر بلا رہا ہے مجھے. تیرا جمال تصور میں رقص کرتا ہے، تیرا جمال تصور میں رقص کرتا ہے، تیرے خیال کا پیکر بلا رہا ہے مجھے. تیرا جمال تصور میں رقص کرتا ہے، تیرے خیال کا پیکر بلا رہا ہے مجھے. وہ چاند بن کے مجھے دے رہا ہے خوب فریب، وہ چاند بن کے مجھے دے رہا ہے خوب فریب، سیاہ رات کے اندر بلا رہا ہے مجھے. گزر چکا ہے جنوں میں ہر انتہا سے کہ وہ، گزر چکا ہے جنوں میں کہ ہر انتہا سے کہ وہ، میرے لہو میں اتر کر بلا رہا ہے مجھے. گزر چکا ہے جنوں میں ہر انتہا سے کہ وہ، میرے لہو میں اتر کر بلا رہا ہے مجھے. جو میرے ساتھ سفر پر نہ چل سکا لالی، جو میرے ساتھ سفر پر نہ چل سکا لالی، وہ آسماں سے زمیں پر بلا رہا ہے مجھے. میرے وجود سے باہر بلا رہا ہے مجھے، یہ کون مجھ میں ہی چھپ کر بلا رہا ہے مجھے. بہت شکریہ آپ سب کی سماعتوں کا. السلام علیکم. حضرات، میں آپ کو ایک خطرے میں ڈالنے جا رہا ہوں. ایک بڑا جوخم اور بڑا گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک مزاحیہ ہلکی پھلکی سی ایک نظم سناؤں گا. اقامہ، یہاں پہ بھی اقامہ ہی بولا جاتا ہے جی. منظرنامہ یوں ہے کہ ایک نوجوان خلیج کے کسی ملک میں آتا ہے، ایک سینئر تجربہ کار آدمی اس کو کچھ نصیحتیں کرتا ہے. وہ نظم سنیے گا.
کچھ بند ہیں، اگر پسند آئے تو جاری رکھوں گا، ورنہ شعرا آپ کے سامنے اپنا کلام لے آئیں گے۔ چلے ہو عرب کو خرامہ خرامہ، یہاں کی ضرورت ہے تازہ اقامہ، مسافر کا پھپھا نہ چچا نہ ماما، اقامہ 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 اقامہ۔ چلے ہو عرب کو خرامہ خرامہ، یہاں کی ضرورت ہے تازہ اقامہ، مسافر کا چچا نہ پھپھا نہ ماما، اقامہ 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 اقامہ۔ اچھا، جو نوجوان ہیں وہ انڈر ویئر کو زیر جامہ کہتے ہیں، مجھے معذرت نوجوانوں کو کتنی اردو آتی ہے۔ محبت سے رکھو اسے زیر جامہ، کلیجے سے رکھو چھپا کر اقامہ، ہو چاہے اوباما کہ چاہے اسامہ، بچا ایک وہی جو بچائے اقامہ، ہو چاہے اسامہ یا چاہے اوباما، بچا ایک وہی جو بچائے اقامہ۔ اور ایک لوگو بڑا کھجور کا درخت اور دو تلواریں، جو سیدھا چلو تو ہے اجوا کھجوریں، جو سیدھا چلو تو ہے اجوا کھجوریں، ذرا چال بگڑی دمادم غرامہ۔ یہ سمسم کا منتر بچا جس نے تھاما، اقامہ 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 اقامہ۔ پہلی نصیحت یہ کرتا ہے کہ اسے بھولنے کی نہ کرنا حماقت، یہی اس میں اعظم یہی ہے ضمانت، یہ بھیجے کی ٹھنڈک کلیجے کی راحت، اسے بھول جاؤ تو ہوگی حجامت۔ کیا تم جانتے ہو بھلکڑ کی درگت، پولیس کی سواری پولیس کی ضیافت، پکارو گے چلا کے اماں بچاما، شراب اور ہو جائے چپ چاپ جامع، اقامہ 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 اقامہ۔ پینالٹیز لگتے ہیں اور اسپیڈنگ پر، یہاں چھپ کے تاڑے گی ظالم حسینہ، جہاں چھپ کے تاڑے گی ظالم حسینہ، ہنسے آنکھ مارے عذب ہے قرینہ، بھگوڑوں کی بھگدڑ سے ہے اس کو کینہ، بچے اس سے حاجی نہ پاجی کمینہ، چمک اس کی انگڑائی بجلی ہے سینہ، بچت کا تمہارے ڈبو دے سفینہ، وہ شوخی سے بھتا لے ہفتہ مہینہ، کھرے نوٹ جائیں گے سیدھے گمامہ، کفایت کا منتر سلامت سلامہ، اقامہ 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 اقامہ۔ حضرات داد نہیں مل رہی، میں کسی اور شاعر کو بلاؤں؟ اقامے کے بجائے کفیل تو نہیں بیٹھے یہاں پہ؟ یہاں صبح دم سب کو سورج اٹھا دے، دوسری نصیحت، یہاں صبح دم سب کو سورج اٹھا دے، مدیروں مریدوں کو یکساں جگا دے، الارم کی ٹک ٹک بھی نندیا اڑا دے، کلیجہ چبا دے اور بھیجا بھنا دے، نہ ہیلا بچائے نہ چکما پنا دے، کئی سرغنے یہاں ہوئے سیدھے سادے، رہو سر پہ تانے چمکتا امامہ، اقامہ 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 اقامہ۔ ایک نصیحت اور کرتا ہے کہ وہ بچے صبح دم اپنے جب ہمارے شہروں میں ہوتے ہیں، ہندوستان پاکستان میں، نہ کچرا پھینکتے ہیں نہ بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو اس تناظر میں پہلی نصیحت کہ سگھڑ بن کے جینے کا ارمان کر لو، اچاروں وچاروں کا سامان کر لو، رسوئی پروسو رسوئی میں پکوان کر لو، گرستی کے گرلو اور گنوان کر لو، تکبر کے ٹیلے کو دھلوان کر لو، طبیعت کے شیطان کو انسان کر لو، سنو وہ جو کہتا ہے نفس لوامہ، لو مالک ہی سمجھو ہو قادم قدامہ، اقامہ 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 اقامہ۔ یہ صحرائی ہوتے ہیں دیوانی ہنڈی، دماغوں کی گرمی مزاجوں کی ٹھنڈی، عرب میں عجم یا کوئی تھائی لینڈی، چمن ہے سراپا کوئی صرف ڈنڈی، یہ رب کا ہنر میوزیم اور منڈی، اصل ایک روح ہے الگ سب کی منڈی، اب ہر سال بدلے محبت کا نامہ، اقامہ 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 اقامہ۔ ایک بند اور سناؤ حضرت، مشاعرہ ایسے نہیں ہوتا ہے، سہمے ہوئے لوگ اختلاف بھی کھل کے کیجئے گا۔ ایک غیر اردو داں بے چین ہے ہماری محفل میں، کیونکہ تحسین ناشناس اور سقوط شکن شناس سے یہی حال ہوتا ہے
کفیلوں کے ڈربے کا مرغ مسلم. آپ کی نظر شعر, آپ کا غم کا مداوع ہے. کفیلوں کے ڈربے کا مرغ مسلم, رفیقوں کی جیبوں میں سلگا ہوا بم, غریبی کے داغوں کا پاہا وہ مرہم, بڑے حل نکالے دینار اور درہم, پھٹی خستکوں کا رفو ہے یہ ہمدم. اقامہ جو کھودو تو شادی ہو ماتم, یہ ناڑا نہ ہو تو کہاں ہو پجامہ. اقامہ 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 اقامہ. اچھا یہاں پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں, ناڑے پہ بجے گی. میں شکر گزار ہوں کہ لوگوں کو ناڑا سمجھ میں آیا. ہو شادی تو مستی نہ بارات بھنگڑا, یہاں پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں. ہو شادی تو مستی نہ بارات بھنگڑا, یہیں سے ملے سب کو داماد تنگڑا. نہ ساسر بہو کا نہ سوکن کا لفڑا, لو جھٹلائیں کیسے گھڑیں عذر لنگڑا. ہو چولہے کی ہڑتال بیگم کا جھگڑا, بروسٹا اور پیزا یا مندی یا رگڑا. گھرستی کو جنت بنا دے گا خامہ, نہ فل اسٹاپ کولن نہ کوئی فل اسٹاپ کولن نہ کاما. اقامہ 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 اقامہ. ایک سیاسی منظرنامہ جو مجھے بڑا قدر محسوس ہوتی ہے یہاں پر, کہ نہ کرفیو نہ دنگے نہ ہڑتال بلوا, یہاں نہ کوئی یاتراؤں کا جلوہ, نہ چلا جلوسوں فسادوں کا دھڑکا, نہ سندل عروس اور مانڈے نہ حلوہ, نہ بندوق کلچر نہ بم کا دھماکہ, نہ بھائی گیری نہ سپاری نہ اغوا. سماجی ہو کینسر سیاست کا کوما, تمدن کے پھوڑوں کا تنہا ہجامہ. اقامہ 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 اقامہ. آخری بند آپ کے لیے, یہاں تم سفیر و وقار وطن ہو. ہم دوسرے درجے کے شاعری نہیں. یہاں تم سفیر و وقار وطن ہو, مہاجر پرندو بہار چمن ہو. مائگریٹری برڈز آتے ہیں, نغمے بہار گا کے چلے جاتے ہیں. مہاجر پرندو بہار چمن ہو, مسافر پڑاؤ پہ کیوں تانا زن ہو. امانت کفایت تمہارا چلن ہو, دعاؤں کی دولت کی تم انجمن ہو. ہنر کا ہمالا ہو فخر وطن ہو, کھڑے بن کے رہنا نہ کرنا ڈرامہ. اقامہ 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 اقامہ. شکریہ. میں اب ہمارے افضل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی غزل سے نوازیں. جناب افضل صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں محترم شکیل صاحب کا کہ میں پہلی مرتبہ بحرین میں کوئی مشاعرہ اٹینڈ کر رہا ہوں. میں بہت 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 شکریہ جناب. عرض کیا ہے کہ آندھیوں کے خوف سے, معاف کیجیے گا جناب صدر کی اجازت, آندھیوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. آندھیوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں, ظلم سہتے ہی رہیں اور سر اٹھانا چھوڑ دیں. آندھیوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں, ظلم سہتے ہی رہیں اور سر اٹھانا چھوڑ دیں. مانا خزاں کا خوف ہے, مانا خزاں کا خوف ہے, لیکن خزاں کے خوف سے کیا پرندے فصل گل میں چہچہانا چھوڑ دیں. مانا خزاں کا خوف ہے, لیکن خزاں کے خوف سے کیا پرندے فصل گل میں چہچہانا چھوڑ دیں. اور ایک مطلع ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں کہ ایک نگر اور بھی ہے اس کے نگر سے آگے. ذرا سی توجہ دیجئے مشاعرے کا ماحول پلیز. کہ ایک نگر اور بھی ہے اس کے نگر سے آگے, ایک سفر اور ہے اسے ایک سفر سے آگے. آنکھ جو دیکھتی ہے سچ تو وہی ہے, لیکن توجہ چاہوں گا آپ کی کہ آنکھ جو دیکھتی ہے سچ تو وہی ہے, لیکن منظر ایک اور بھی ہے حد نظر سے آگے. ایک نگر اور بھی ہے اس کے نگر سے آگے, ایک نگر اور بھی ہے اس کے نگر سے آگے, ایک سفر اور ہے اسے ایک سفر سے آگے. آنکھ جو دیکھتی ہے سچ تو وہی ہے, لیکن منظر مست چہرے پہ تو زینت نہیں ہوتی مجھ سے, کروں میں کیا کہ سیاست نہیں ہوتی مجھ سے. در کعبہ, توجہ چاہوں گا, در کعبہ میری تکریم کا بن جائے سبب,
در کعبہ میری تکریم کا بن جائے سبب، بخدا ایسی عبادت نہیں ہوتی مجھ سے۔ در کعبہ میری تکریم کا بن جائے سبب، بخدا ایسی عبادت نہیں ہوتی مجھ سے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ تجھ سے میں عشق کروں اور میں زندہ بھی رہوں، تجھ سے میں عشق کروں اور میں زندہ بھی رہوں، اب میری جان یہ نہیں ہوتی مجھ سے۔ تجھ سے میں عشق کروں اور میں زندہ بھی رہوں، اب میری جان یہ مشقت نہیں ہوتی مجھ سے۔ اور یہ دیکھیں کہ میرے کچھ کہنے سے شاید تو امر بھی ہو جائے، میرے کچھ کہنے سے شاید تو امر بھی ہو جائے، پر یہ لفظوں کی تجارت نہیں ہوتی مجھ سے۔ میرے کچھ کہنے سے شاید تو امر بھی ہو جائے، پر یہ لفظوں کی تجارت نہیں ہوتی مجھ سے۔ اب کسی اور ہی موسم میں ملا کر مجھ سے، اب کسی اور ہی موسم میں ملا کر مجھ سے، اب کسی اور ہی موسم میں ملا کر مجھ سے، فصل گل میں تو یہ وحشت نہیں ہوتی مجھ سے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ جینا مرنا اسی مٹی میں ہے افضل میرا، جینا مرنا اسی مٹی میں ہے افضل میرا، دوسری بار حماقت۔ بہت شکریہ جناب۔ اور میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا کہ دیکھیے کہ نہ دولت جاویدانی ہے، نہ شہرت جاویدانی ہے، نہ دولت جاویدانی ہے، نہ شہرت جاویدانی ہے، زمین سے آسماں تک ہر کہانی جاویدانی ہے۔ ستارے اپنے محور میں سرکتے ہیں، چمکتے ہیں، ستارے اپنے محور میں سرکتے ہیں، چمکتے ہیں، قیامت تک ستاروں کی یہ حرکت جاویدانی ہے۔ کبھی سردی کبھی گرمی، کہیں آندھی کہیں طوفان، کبھی سردی کبھی گرمی، کہیں آندھی کہیں طوفان، بدلتے موسموں کی سرسراہٹ جاویدانی ہے۔ اور یہ توجہ چاہوں گا آپ کی کہ شرافت بزدلی کا جب لبادہ اوڑھ لیتی ہے، شرافت بزدلی کا جب لبادہ اوڑھ لیتی ہے تو ظالم یہ سمجھتا ہے کہ طاقت جاویدانی ہے۔ شرافت بزدلی کا جب لبادہ اوڑھ لیتی ہے تو ظالم یہ سمجھتا ہے کہ طاقت جاویدانی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جہاں پر راز کھلتے ہیں زمانوں کے، جہانوں کے، جہاں پر راز کھلتے ہیں، جہاں پر راز کھلتے ہیں زمانوں کے، جہانوں کے، وہیں پر عقل انسان کی حقارت جاویدانی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ کسی کے عشق میں جلنا، کسی کے عشق میں جلنا کمال فن تو ہوتا ہے، کسی کے عشق میں جلنا کمال فن تو ہوتا ہے، مگر یہ عشق میں جلنے کی لذت جاویدانی ہے۔ کسی کے عشق میں جلنا کمال فن تو ہوتا ہے، مگر یہ عشق میں جلنے کی لذت جاویدانی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ خوشی کے غم کے موسم آتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں، خوشی کے غم کے موسم آتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں، مگر پھولوں سے کانٹوں کی رفاقت جاویدانی ہے۔ خوشی کے غم کے موسم آتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں، مگر پھولوں سے کانٹوں کی رفاقت جاویدانی ہے۔ اور کسی کے دست شفقت سے افاقہ ہو بھی سکتا ہے، کسی کے دست شفقت سے افاقہ ہو بھی سکتا ہے، مگر محنت سے حاصل ہو وہ راحت جاویدانی ہے۔ کسی کے دست شفقت سے افاقہ ہو بھی سکتا ہے، مگر محنت سے حاصل ہو وہ راحت جاویدانی ہے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ دعائیں ٹال سکتی ہیں مصیبت کی گھڑی افضل، دعائیں ٹال سکتی ہیں مصیبت کی گھڑی افضل، مگر جو لکھ دی جاتی ہے وہ قسمت جاویدانی ہے۔ دعائیں ٹال سکتی ہیں، دعائیں ٹال سکتی ہیں مصیبت کی گھڑی افضل، مگر جو لکھ دی جاتی ہے وہ قسمت جاویدانی ہے۔ مجھے وہ ایک ترنم سے میں 2 شعر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کو، 2-4 شعر جو ہے وہ جی اصل میں جو ہے نا ہاں اقامہ انہوں نے پوچھ لیا، واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں یار، اس اقامہ نے واقعی بڑا پرابلم کیا ہے۔
جو ہے نا 6:30 بجے سے لے کے ہمیشہ قامے کے چکر میں اور نعیم صاحب خوار ہوتے رہے ہیں جو گیٹ کے اوپر. میں تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں, یقین کریں یہاں پر. اچھا سنیے کہ مجھ سے روٹھا ہے مہربان میرا, مجھ سے روٹھا ہے مہربان میرا, اب زمیں ہے نہ آسمان میرا. مجھ سے روٹھا ہے مہربان میرا, اب زمیں ہے نہ آسمان میرا. اب خزاں کا نہیں ہے خوف مجھے, اب خزاں کا نہیں ہے خوف مجھے, اب چمن ہے نہ آشیاں میرا, اب چمن ہے نہ آشیاں میرا. کیسے بھولوں میں, کیسے بھولوں میں ہجرتوں کے عذاب, کیسے بھولوں میں ہجرتوں کے عذاب, دھوپ میری نہ سائباں میرا, دھوپ میری. اے زمین مجھ پہ تو کیوں ہنستی ہے, اے زمین مجھ پہ تو کیوں ہنستی ہے, تو نے دیکھا ہے رفتگاں میرا. اور اس سے بچھڑا تو یہ کھلا مجھ پر, اس سے بچھڑا تو یہ کھلا مجھ پر, اب مکان ہے نہ لامکان میرا, اب مکان ہے. آخری شعر. پوچھ کر مجھ سے تیرے بارے میں, پوچھ کر مجھ سے تیرے بارے میں, کوئی لیتا ہے امتحان میرا. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. میں جناب شفیق ندوی صاحب جو اچھے بچوں کی طرح آخری صف میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیشے کے اعتبار سے آپ استاد ہیں, ریاض میں پڑھاتے ہیں, اور جو بھی ان کی عمر ہے اپنی جگہ غزل 18 اور 16 کی ہے. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو پیش کر رہا ہوں, اور آپ بہت اچھے غزلیہ مضامین سے آج لطف اندوز ہونے والے. جناب شفیق ندوی. السلام علیکم. حضرات, میں تو سب سے پہلے آج کے مشاعرے کے روح رواں شکیل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی محبتوں سے مجھے بحرین تک آنے پر مجبور کیا. فوٹو سیشن کے لیے آدمی بہت کچھ کرتا ہے, اور میری بھی خواہش تھی کہ میں ایسی جگہ بیٹھتا جہاں میرا مستقل فوٹو سیشن ہوتا رہتا, لیکن حالات کچھ ایسے صحت سے متعلق تھے کہ مجھے دور بیٹھنا پڑا. کچھ اشعار میں آپ کو متفرق ادھر ادھر کے سناتا ہوں. بحرین کے بزرگ آڈینس اور سامعین کے لیے میں ایک معروف شاعر ہوں. دمام والوں نے مجھے پروموٹ کیا ہے, اس میں اقبال, قمر اور ثاقب کا بہت ہاتھ ہے. اب یہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں کے کاندھے کے برابر میں ہوں یا ان سے نیچا ہوں. یہ آپ کی ثوابدید پر موقوف ہے کہ آپ میری غزل کو کس انداز سے اور کس حد تک پذیرائی دیتے ہیں. کچھ متفرق. جی ضرور ضرور, آپ بالکل نہ گھبرائیں. جی, وفا کا خون ہوا. میں بہت یعنی ترنگ میں سناتا ہوں, لیکن آج کچھ صورتحال ایسی ہے کہ شاید میں اس کا مظاہرہ نہ کر سکوں. وفا کا خون ہوا, نام ابر سے کیا کہیے.
वफा का खून हुआ नामवर से क्या कहिए, जला है घर मेरा दीवार उधर से क्या कहिए। आजमन साहब आपसे इजाज़त तो मैंने ली नहीं। वफा का खून हुआ नामवर से क्या कहिए, जला है घर मेरा दीवार उधर से क्या कहिए। और लुटा है राह में कल का रवां बहारों का, लुटा है राह में कल का रवां बहारों का, सबा की बात नसीम है शहर से क्या कहिए, सबा की बात नसीम है शहर से क्या कहिए। और कहो वहीं से फसाना जहाँ से छूटा है, कहो अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, मैं भी धीरे धीरे खुलता जा रहा हूँ। कहो वहीं से फसाना जहाँ से छूटा है, यहाँ वहाँ से इधर से उधर से क्या कहिए। कहो वहीं से फसाना जहाँ से छूटा है, यहाँ वहाँ से इधर से उधर से क्या कहिए। कुछ तवज्जो चाहूँगा, गज़ल का शेर है। चर्चा है बहुत शहर में, एक बार इधर आ। चर्चा है बहुत शहर में, एक बार इधर आ। आना हो तो छुप के नहीं खुल कर मेरे घर आ। चर्चा है बहुत शहर में, एक बार इधर आ। आना हो तो छुप कर नहीं खुल कर मेरे घर आ। और रखूं मैं तुम्हें शीश महल में नहीं मुमकिन, रखूं मैं तुम्हें शीश महल में नहीं मुमकिन, आंखों के दरीचों से मेरे दिल में उतरा। रखूं मैं तुम्हें शीश महल में नहीं मुमकिन, आंखों के दरीचों से मेरे दिल में उतरा। और शेर संजीदा है। आसान नहीं सूरज की ज़ियाफ़त में ठहरना, आसान नहीं सूरज की ज़ियाफ़त में ठहरना। कहता हूँ मैं सहरा के कभी ज़ेरे असर आ, कहता हूँ मैं सहरा के कभी ज़ेरे असर आ। और आबाद करूं जश्न का माहौल बनाऊं, आबाद करूं जश्न का माहौल बनाऊं। वीरा है बहुत घर मेरे अंदर मेरे आ, वीरा है बहुत घर मेरा अंदर यहाँ दर आ। और चर्चा है शहर में एक बार। अब आपने हंस दिया है तो 18 साल की गज़ल के कुछ मिसरे सुना देता हूँ। दवा से कब किसी दस्ते मसीहाई से होता है, दवा से अलवी साहब, दवा से कभी दस्ते मसीहाई से होता है, इलाज गम जो उसकी एक अंगड़ाई से होता है। दवा से कब किसी दस्ते मसीहाई से होता है, इलाज गम जो उसकी एक अंगड़ाई से होता है। और देखिएगा मार्फत का शेर है। और सिमट कर कब तक बैठे रहोगे कुंजे उजलत में, सिमट कर कब तक बैठे रहोगे कुंजे उजलत में। मयस्सर क्या तुम्हें उस दश्त तन्हाई से होता है, सिमट कर कब तक बैठे रहोगे कुंजे उजलत में। मयस्सर क्या तुम्हें उस दश्त तन्हाई से होता है। और उतर आओ ज़मीं पे मुंतज़िर हैं देखने वाले, उतर आओ ज़मीं पे मुंतज़िर हैं देखने वाले। तमाशा देख लो क्या क्या तमाशाई से होता है। उतर आओ ज़मीं पर मुंतज़िर हैं देखने वाले, तमाशा देख लो क्या क्या तमाशाई से होता है। और उठाकर सब किताबें मैंने रख दी ताकि निसियाँ पर, जी उठाकर सब किताबें मैंने रख दी ताकि निसियाँ पर। कि दिल को अब सुकून बस शोर शहनाई से होता है, मयस्सर क्या तुम्हें उस दश्त तन्हाई से होता है। एक शेर सुनिएगा ये। देखा है उसे ख्वाब में, देखा है उसे ख्वाब में, ये ख्वाब बहुत है। देखा है उसे ख्वाब में, ये ख्वाब बहुत है। मरने के लिए दिल मेरा बेताब बहुत है। देखा है उसे ख्वाब में, ये ख्वाब बहुत है। मरने के लिए दिल मेरा बेताब बहुत है। शेर सुनिएगा। और रिश्ता है मेरी प्यास का सहरा से पुराना, रिश्ता है मेरी प्यास का सहरा से पुराना। ये सब शेर, ये मिसरा आप सबके लिए। ये जिस्म मेरा धूप से सैराब बहुत है।
رشتہ ہے میری پیاس کا صحرا سے پرانا، یہ جسم میرا دھوپ سے سیراب بہت ہے، اور مرنا ہو تو پھر ڈوب کر دریا میں نہ مرنا، مرنا ہو تو پھر ڈوب کر دریا میں نہ مرنا، پینے کے لیے شہر میں زہراب بہت ہے، مرنا ہو تو پھر ڈوب کر دریا میں نہ مرنا، پینے کے لیے شہر میں سہراب بہت ہے۔ ایک شعر سنے گا اور اس کے بعد ایک مکمل غزل۔ شراب، جام، سراہی، غزل ہے ساز تو ہو، ساز تو ہو، ہے دل اداس بہت، ذکر دل نواز تو ہو، ہے دل اداس بہت، ذکر دل نواز تو ہو، اور چلے بھی آؤں کہ خلوت میں دل دھڑکتا ہے، چلے بھی آؤ کہ خلوت میں دل دھڑکتا ہے، سکوت شب میں کبھی کچھ نیاز و ناز تو ہو، سکوت شب میں کبھی کچھ نیاز و ناز تو ہو، اور تمام شرح وائز بھی شیخ ملا بھی، تمام شرح وائز بھی شیخ ملا بھی، اٹھو نماز پڑھو وقت پر نماز تو ہو، اٹھو نماز پڑھو وقت پر نماز تو ہو، اور میں کیا بتاؤں میں کس عشق کے مقام پہ ہوں، میں کیا بتاؤں میں کس عشق کے مقام پہ ہوں، ابھی نہ جاؤ ذرا شب یہ دل گداز تو ہوں، ابھی نہ جاؤ ذرا شب یہ دل گداز تو ہو، وہ دریا کی روانی دیکھتا ہے، وہ دریا کی روانی دیکھتا ہے، کہاں کتنا ہے پانی دیکھتا ہے، وہ دریا کی روانی دیکھتا ہے، کہاں کتنا ہے پانی دیکھتا ہے، اور مزاج شہر علوی ثواب کے لیے، مزاج شہر وہ سمجھے گا کیسے، کتابیں جو پرانی دیکھتا ہے، مزاج شہر کیا سمجھے گا، وہ سمجھے گا کیسے، کتابیں جو پرانی دیکھتا ہے، اور یہ شعر سنیے گا، لباس سے آگ ہی بوسیدہ اس کا، لباس سے آگ ہی بوسیدہ اس کا، کرامت آسمانی دیکھتا ہے، لباس سے آگ ہی بوسیدہ اس کا، کرامت آسمانی دیکھتا ہے، اور وہ اندھا ہے گئے موسم کا شاید، وہ اندھا ہے گئے موسم کا شاید، وہ بس ایک رنگ دھانی دیکھتا ہے۔ جاتے جاتے ایک نظم آپ سنیے گا اور وہ کافی ہوگی میرے خیال میں نے امتحان کے طور پر جتنا سنانا تھا سنا دیا۔ وہ میں ہوں یا کبھی، یہ پرانی نہیں، صبح کا وقت، دیکھیے نظم ہے، زلزلہ اس کا عنوان ہے، دیکھیے گا میں نے کیسے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ایک زلزلے کے منظر کو۔ اور اصل میں نظم کا بیک گراؤنڈ ہے گجرات کا زلزلہ، اس منظر میں یہ، اور اس دن ہوا تھا جس دن ہندوستان اپنا جمہوریہ منا رہا تھا، اور جب ہمارے جمہوریہ منایا جاتا ہے تو اس پر کیا کہتے ہیں کہ صدر کے دروازے کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب میں نظم پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ صبح کا وقت گوہر بار فضاتی ہر سو، شکیل بھائی، صبح کا وقت گوہر بار فضاتی ہر سو، جلوے دید تھا ملبوس اداتی ہر سو، دور تک رنگ برنگیں تھی قطاریں رقصاں، طاہر، دور تک رنگ برنگیں تھی قطاریں رقصاں، آ گئیں جیسے ترنگوں کو پہن کر پریاں، دیکھ کر جنگ کا سامان پریشاں حیراں، عید کا دن ہے کہ اعلان ہے تیاری کا، جانے کس ملک پہ سامان ہے بمباری، جانے کس ملک پہ سامان ہے بمباری کا، چند ملکوں سے نئے لوگ کئی آئے تھے، سہمے ہوئے کچھ لوگ تو گھبرائے تھے، صدر کا گھر یہاں، صدر کا گھر یہاں، اسٹیج تھا مہمانوں کا، جی، چند ملکوں سے کئی لوگ نئے آئے تھے، سہمے ہوئے کچھ لوگ بھی گھبرائے تھے، صدر کا گھر کہیں اسٹیج تھا مہمانوں کا، دور تک سلسلہ پھیلا ہوا ایوانوں کا،
भीड़ थी खल की अम्बोह था सामानों का, शोर हर समत से उठता हुआ दीवानों का। ईद का दिन है कि ऐलान है तैयारी का, जाने किस मुल्क पे सामान है बमबारी का। आखिरी बंद तवज्जो चौंक, खुश्क लब हो गए, आँखों में अंधेरा छाया, एक झटका था ज़मीनों में। खुश्क लब हो गए, आँखों में अंधेरा छाया, एक झटका था ज़मीनों में दरारें आईं। सर से टकरा के मकानों की किवाड़ें आईं, सर नगू सारे फलक बोस महल्लात हुए, सर्द हर एक के भड़के हुए जज्बात हुए। अब न ऐलान न अब न सामान न ऐलान है तैयारी का, अब किसी का भी इरादा नहीं बमबारी का। मैं दमाम के इकबाल कमर साहब जो दमाम के शहर में एक अरूज़ी और उस्ताद की हैसियत में रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। और जनाब इकबाल कमर। जनाब सदर तो मौजूद नहीं है, मेहमान खुसूसी आपकी इजाज़त से आवाज़ आप तक पहुंचेगी, फिक्र मत कीजिए। नज़र हदफ पे रखी, चल दिए सहारे बगैर। नज़र हदफ पे रखी, चल दिए सहारे बगैर, खुद अपनी राह निकाली है चांद तारे बगैर। मैं अपने शहर में उस गोशे की तलाश में हूँ, मैं अपने शहर में उस गोशे की तलाश में हूँ, जहाँ मैं जिंदा रहूँ पर किसी को मारे बगैर। मैं अपने शहर में उस गोशे की तलाश में हूँ, जहाँ मैं जिंदा रहूँ पर किसी को मारे बगैर। गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। गर मैं तेरे आफाक की वुसअत से निकल आऊँ, गर मैं तेरे आफाक की वुसअत से निकल आऊँ, मुमकिन है कि फिर वर्ताए हैरत से निकल आऊँ। गर मैं तेरे आफाक की वुसअत से निकल आऊँ, मुमकिन है कि फिर वर्ताए हैरत से निकल आऊँ। पहले तो मैं आदत से निकल आता था बाहर, पहले तो मैं आदत से निकल आता था बाहर, हो सकता है इस बार मैं वहशत से निकल आऊँ। पहले तो मैं आदत से निकल आता था बाहर, हो सकता है इस बार मैं वहशत से निकल आऊँ। और जी चाहे फिर एक बार ज़रा फेंक ले पासा, जी चाहे फिर एक बार ज़रा फेंक ले पासा, शायद कहीं अब मैं तेरी किस्मत से निकल आऊँ। जी चाहे फिर एक बार ज़रा फेंक ले पासा, शायद कहीं अब मैं तेरी किस्मत से निकल आऊँ। और शेर देखिए कि ये मुझ में जो चौंकाने की आदत है अजब है, ये मुझ में जो चौंकाने की आदत है अजब है, हो सकता है अब मैं तेरी बैअत से निकल आऊँ। ये मुझ में जो चौंकाने की आदत है अजब है, हो सकता है अब मैं तेरी बैअत से निकल आऊँ। मुमकिन है कि हालात का इदराक भी हो जाए, मुमकिन है कि हालात का इदराक भी हो जाए, एक बार ज़रा नशे नुसरत से निकल आऊँ। और लोगों की नज़र में कमर आ सकता हूँ मैं भी, लोगों की नज़र में कमर आ सकता हूँ मैं भी, गर मैं तेरे साए तेरी कुर्बत से निकल आऊँ। अगर मैं तेरे आफाक की वुसअत से निकल आऊँ, मुमकिन है कि फिर वर्ताए हैरत से निकल आऊँ। एक और गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ कि हिसाबे सूदो ज़ियां बहुत देर तक रहेगा, हिसाबे सूदो ज़ियां बहुत देर तक रहेगा,
तुम्हारा वहमो गुमा बहुत देर तक रहेगा। और हंसी तो एक फुलझड़ी के मानिंद जल, हंसी तो एक फुलझड़ी के मानिंद जल बुझेगी, पसैले अश्के रवां बहुत देर तक रहेगा। यहाँ हकीकत को याद रखते हैं लोग कितने, यहाँ हकीकत को याद रखते हैं लोग कितने, जो बन गया दास्तां बहुत देर तक रहेगा। और सभी से पहले उसी का रखते सफर बंधा है, सभी से पहले उसी का रखते सफर बंधा है, जिसे गुमा था यहाँ बहुत देर तक रहेगा। जिसे गुमा था यहाँ बहुत देर तक रहेगा, सभी से पहले उसी का रखते सफर बंधा है, जिसे गुमा था यहाँ बहुत देर तक रहेगा। खला था पहले, खला ही बाकी रहेगा शायद, खला था पहले, खला ही बाकी रहेगा शायद, कोई निशान भी कहाँ बहुत देर तक रहेगा। और ये जानते थे ढलेगा अपना भी जिस्म, लेकिन हमारा दिल तो जवां बहुत देर तक रहेगा। हिसाब सूदो ज़ियां बहुत देर तक। जनाब, हाज़रीन में मुख्तलिफ नुमाइंदगी होती है, सक़ात अदब रहते हैं, नौजवान भी रहते हैं, कुछ समझदार लोग भी रहते हैं। जी चाहता है कि एक माजी का एक अहम वाक़या उर्दू दुनिया का है, जो सीमा बर्बादी एक नशिस्त में थे, उन्होंने एक शेर तरह दी गई थी, वो शेर पढ़ा कि दिल की मजाल क्या है निगाह जमाल में, दिल की एक आईना था टूट गया देखभाल में। दिल की मजाल क्या है निगाह जमाल, दिल की बिसात क्या है निगाह जमाल में, एक आईना था टूट गया देखभाल में। उसी महफिल में अजीज़ लखनवी भी थे, उन्होंने उस पर जो गिरा लगाई है, जमील मजहरी नहीं, अजीज़ लखनवी, जमील मजहरी हाल हाल के थे, मैं सिमाब के ज़माने की बात कर रहा हूँ। कुछ और मांगना मेरे मसलक में कुफ्र है, कुछ और मांगना मेरे मसलक में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में। इस अच्छी शेरी रिवायात को, इस बाकी गज़लों को जो नई नस्ल लेके आई है, उसमें एक सुहेल साकिब का भी नाम है। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और गज़ल सरा। ज़्यादा वक्त बहुत हो गया है तो जल्दी जल्दी एक आध चीज़ सुना के इब्तदा दुआ के 2-3 अशार से करना चाहूँगा, उसके बाद फिर एक गज़ल आपकी समातों की नज़र करूँगा। भाई कि मैं जिसे चाहूँ उसे मेरा मुक़द्दर कर दे, मैं जिसे चाहूँ उसे मेरा मुक़द्दर कर दे, तू दुआओं को मेरी इतना मौसर कर दे। मैं जिसे चाहूँ उसे मेरा मुक़द्दर कर दे, तू दुआओं को मेरी इतना मौसर कर दे। कम से कम दिल मेरा आईना बनाया होता, कम से कम दिल मेरा आईना बनाया होता। अरे मैंने कब चाहा था दिल को मेरे पत्थर कर दे, कम से कम दिल मेरा आईना बनाया होता। मैंने कब चाहा था दिल को मेरे पत्थर कर दे। इंसान हूँ, जिद मेरी फितरत में शामिल है। उस तनाज़ुर में शेर देखिएगा कि मैंने कब चाहा था दिल को मेरे पत्थर कर दे, अपने मेयार से गिरना मुझे मंजूर नहीं, अपने मेयार से गिरना मुझे मंजूर नहीं। रफ़ते शौक मेरे कद के बराबर कर दे, अपने मेयार से गिरना मुझे मंजूर नहीं। रफ़ते शौक मेरे कद के बराबर कर दे। कब कहा मैंने सितारों की तलब है मुझको, कब कहा मैंने सितारों की तलब है मुझको, कब कहा मैंने कि दरिया को समंदर कर दे। कब कहा मैंने सितारों की तलब है मुझको, कब कहा मैंने
دریا کو سمندر کر دے. اور آخری شعر حضرات کہ ایک تسلسل میں کہاں تک میں جیے جاؤں گا, ایک تسلسل میں کہاں تک میں جیے جاؤں گا, ارے تو میرے صبر کی کچھ حد تو مقرر کر دے. شکریہ سر, شکریہ سر. کہ ایک تسلسل میں کہاں تک میں جیے جاؤں گا, تو میرے صبر کی کچھ حد تو مقرر کر دے, تو میرے صبر کی کچھ حد تو مقرر کر دے. حضرات غزل کے چند اشعار پیش کرنا ہے سب. کہ دل میں ایک حسرت نایاب لیے بیٹھے ہیں, کہ دل میں ایک حسرت نایاب لیے بیٹھے ہیں, ہم درے خواب پہ خواب لیے بیٹھے ہیں. دل میں ایک حسرت نایاب لیے بیٹھے ہیں, ہم درے خواب پہ ایک خواب لیے بیٹھے ہیں. لوگ اب کھل کے کیا کرتے ہیں اظہار ہوس. شدید خورم بھائی کہ لوگ اب کھل کے کیا کرتے ہیں اظہار ہوس, اور ہم عشق میں آداب لیے بیٹھے ہیں. شکریہ خورم بھائی, شکریہ سر. کہ لوگ اب کھل کے کیا کرتے ہیں اظہار ہوس, اور ہم عشق میں آداب لیے بیٹھے ہیں. تیرے عارض تیرے گیسو تیری آنکھیں تیرے لب, تیرے عارض تیرے گیسو تیری آنکھیں تیرے لب, دیکھ ہم جینے کے اسباب لیے بیٹھے ہیں. تیرے عارض تیرے گیسو تیری آنکھیں تیرے لب, دیکھ ہم جینے کے اسباب لیے بیٹھے ہیں. اور کیا زمانہ تھا کہ ہوتے تھے سمندر میں بھنور. کراچی سے دیکھیے عادل بھائی, کیا زمانہ تھا کہ ہوتے تھے سمندر میں بھنور, ارے اب تو ساحل یہاں گرداب لیے بیٹھے ہیں. کیا زمانہ تھا کہ ہوتے تھے سمندر میں بھنور, اب تو ساحل یہاں گرداب لیے بیٹھے ہیں. اور تم بھی تو وقت سے مایوس ہوئی لگتی ہو. شیراد بھائی کہ تم بھی تو وقت سے مایوس ہوئی لگتی ہو, ہم بھی مرتے ہوئے اعصاب لیے بیٹھے ہیں. تم بھی تو وقت سے مایوس ہوئی لگتی ہو, ہم بھی مرتے ہوئے اعصاب لیے بیٹھے ہیں. اور ایک طرف حسن کے جلووں کی نمائش ہے بپا, ایک طرف حسن کے جلووں کی نمائش ہے بپا, ایک طرف ہم دل بیتاب لیے بیٹھے ہیں. بہت ایک نئی غزل کے 3-4 شعر کوشش کرتا ہوں. پہلی بار آپ لوگ سب نے کیا. کہ مطلب دیکھیں شکیل بھائی کہ میری ہر بات سے انکار بہت کرتے ہیں, میری ہر بات سے انکار بہت کرتے ہیں, وہ جو احباب مجھے پیار بہت کرتے ہیں. میری ہر بات سے انکار بہت کرتے ہیں, وہ جو احباب مجھے پیار بہت کرتے ہیں. اور اس لیے دل میں لگاتا نہیں دیوانوں سے, اس لیے دل میں لگاتا نہیں دیوانوں سے, یار یہ عشق کا اظہار بہت کرتے ہیں. کہ اس لیے دل میں لگاتا نہیں دیوانوں سے, اس لیے دل میں لگاتا نہیں دیوانوں سے, یار یہ عشق کا اظہار بہت کرتے ہیں. اور ہم تو شاعر ہیں, کھری بات ہی سن لو ہم سے. سوری بھائی, ہم تو شاعر ہیں,
کھری بات ہی سن لو ہم سے، جھوٹ کا کام اداکار بہت کرتے ہیں، جھوٹ کا کام اداکار بہت کرتے ہیں. اور شعر دیکھیے گا کہ اس لیے ان کو درختوں سے اڑا دیتا ہوں، اس لیے ان کو درختوں سے اڑا دیتا ہوں، یہ پرندے مجھے بیمار بہت کرتے ہیں، یہ پرندے مجھے، اس لیے ان کو درختوں سے اڑا دیتا ہوں، یہ پرندے مجھے بیمار بہت کرتے ہیں. اور آج کل خواب تواتر سے ہمیں آتے ہیں، آج کل خواب تواتر سے ہمیں آتے ہیں، آج کل ہم تیرا دیدار بہت کرتے ہیں، آج کل ہم تیرا دیدار بہت کرتے ہیں. اور رات جن لوگوں کی میں خانے میں کٹ جاتی ہے، رات جن لوگوں کی میں خانے میں کٹ جاتی ہے، دن کو وہ چرچہ کردار بہت کرتے ہیں. بہت شکریہ صاحب. کویت سے تشریف لائے شاعر، پیشے کے اعتبار سے مدرس اور تدریس سے آپ کی وابستگی ہے. جناب عامر قطوائی سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی چند اشعار سے، چند غزلوں سے نوازیں. جناب کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی مقام کو اپنا نہیں بتاتے ہیں. کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی مقام کو اپنا نہیں بتاتے ہیں. مسافرت لیے پھرتی ہے در بدر ان کو، فقیر اپنے لیے گھر نہیں بناتے ہیں، فقیر اپنے لیے گھر نہیں بناتے ہیں. اور ایک مطلع اور ایک شعر یہ دیکھیے کہ رنگ خوشبو دل نوازی کے ہنر دے دیجئے، رنگ خوشبو دل نوازی کے ہنر دے دیجئے، ایک غزل آوارہ کیجئے اور پر دے دیجئے، ایک غزل آوارہ کیجئے اور پر دے دیجئے. رنگ خوشبو دل نوازی کے ہنر دے دیجئے، ایک غزل آوارہ کیجئے اور پر دے دیجئے. ذہن و دل کے آئینے میں جب سنور جائے خیال، ذہن و دل کے آئینے میں جب سنور جائے خیال، دیکھ کے ملبوس سخن اذن سفر دے دیجئے، دیکھ کے ملبوس سخن اذن سفر دے دیجئے. اور غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں. الفت، مروت، دوستی، قدر و وفا، ایمان سب. الفت، مروت، دوستی، قدر و وفا، ایمان سب، ہم کھو چکے اس دور میں اے دوستو پہچان سب، ہم کھو چکے اس دور میں اے دوستو پہچان سب. الفت، مروت، دوستی، قدر و وفا، ایمان سب، ہم کھو چکے اس دور میں اے دوستو پہچان سب. حسن مطلب سماعت فرمائیں کہ دریا، ندی، تالاب، جنگل، گاؤں اور میدان سب، دریا، ندی، تالاب، جنگل، گاؤں اور میدان سب، بس ایک وحشی کے نہ ہونے سے ہیں یہ حیران سب، بس ایک وحشی کے نہ ہونے سے ہیں یہ حیران سب. دریا، ندی، تالاب، جنگل، گاؤں اور میدان سب، بس ایک وحشی کے
نہ ہونے سے ہیں یہ حیران سب۔ ایک اور حسن مطلع، مرجھا گئے ہیں پھول بھی خاموش ہیں گلدان سب۔ مرجھا گئے ہیں پھول بھی خاموش ہیں گلدان سب، بس ایک نہ ہونے سے تیرے منظر ہیں یہ ویران سب۔ بس ایک نہ ہونے سے تیرے منظر ہیں یہ ویران سب۔ وہ شوخیاں، وہ قہقہے، وہ رونقیں تجھ بن کہاں؟ وہ شوخیاں، وہ قہقہے، وہ رونقیں تجھ بن کہاں؟ سونے پڑے ہیں بام و در یہ آنگن اور دالان سب۔ سونے پڑے ہیں بام و در یہ آنگن اور دالان سب۔ ان بادلوں نے چاند تارے سب چھپا کر رکھ دیے۔ ان بادلوں نے چاند تارے سب چھپا کر رکھ دیے۔ یہ وحشتیں تاریکیاں کرتی ہیں کیا اعلان سب۔ یہ وحشتیں تاریکیاں کرتی ہیں کیا اعلان سب۔ اور یوں کٹ رہا ہے زندگی کی ڈور سے رشتہ میرا۔ یوں کٹ رہا ہے زندگی کی ڈور سے رشتہ میرا۔ ہمت گئی، طاقت گئی، آزا بھی ہیں مہمان سب۔ ہمت گئی، طاقت گئی، آزا بھی ہیں مہمان سب۔ اور ہم بے عمل جب سے ہوئے ہم پر مسلط ہو گئے۔ ہم بے عمل جب سے ہوئے ہم پر مسلط ہو گئے۔ جھوٹے فریبی ظالم و مکار بے ایمان سب۔ جھوٹے فریبی ہم بے عمل جب سے ہوئے ہم پر مسلط ہو گئے۔ جھوٹے فریبی ظالم و مکار بے ایمان سب۔ ایک قول مومن اس قدر ان کو پسند آیا کہ بس۔ ایک قول مومن اس قدر ان کو پسند آیا کہ بس۔ کہتے تھے یوں غالب میاں لے لو میرا دیوان سب۔ کہتے تھے یوں غالب میاں لے لو میرا دیوان سب۔ اور حیرت ہے عامر بھی پریشان لگ رہے ہیں آج کل۔ حیرت ہے عامر بھی پریشان لگ رہے ہیں آج کل۔ آنکھوں میں پانی دیکھ کر کہنے لگے نادان سب۔ آنکھوں میں پانی دیکھ کر کہنے لگے نادان سب۔ ایک غزل کی اجازت اور ہے۔ مطلع ہے اس غزل کا کہ ابھر رہی ہیں صدائیں نئے زمانے کی۔ ابھر رہی ہیں صدائیں نئے زمانے کی۔ انہی میں ہونی ہے پہچان ایک دیوانے کی۔ انہی میں ہونی ہے پہچان ایک دیوانے کی۔ اور گھماتا رہتا ہوں اکثر جو کینوس پہ برش۔ گھماتا رہتا ہوں اکثر جو کینوس پہ برش۔ میں کوششوں میں ہوں دنیا نئی بسانے کی۔ میں کوششوں میں ہوں دنیا نئی بسانے کی۔ اور ہر ایک لفظ میں بھر دی ہے روشنی میں نے۔ ہر ایک لفظ میں بھر دی ہے روشنی میں نے۔ قسم بھی کھاتا ہوں تاریکیاں مٹانے کی۔ قسم بھی کھاتا ہوں تاریکیاں مٹانے کی۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ عجب چراغ ہے اردو کبھی بجھا ہی نہیں۔ عجب چراغ ہے اردو عجب چراغ ہے اردو کبھی بجھا ہی نہیں۔ اسے بجھانے کی کوشش بہت ہوا نے کی۔ اسے بجھانے کی
کوشش بہت ہوا نے کی، عجب چراغ ہے اردو کبھی بجھا ہی نہیں، اسے بجھانے کی کوشش بہت ہوا نے کی۔ ہم اپنے عہد کے تاریخ ساز شاعر ہیں، ہم اپنے عہد کے تاریخ ساز شاعر ہیں، ہمارے پیچھے ہے تصویر اس زمانے کی، ہمارے پیچھے ہے تصویر اس زمانے کی۔ اور یہ شعر کہ ضرورتوں کا کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا، ضرورتوں کا کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا، کہاں سے لاؤں میں کنجی کسی خزانے کی، کہاں سے لاؤں، ضرورتوں کا کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا، ضرورتوں کا کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا، کہاں سے لاؤں میں کنجی کسی خزانے کی۔ اور بلا جو سوئی ہوئی ہے تو اس کو سونے دو، بلا جو سوئی ہوئی ہے تو اس کو سونے دو، حماقتیں نہ کرو اب اسے جگانے کی، حماقتیں نہ کرو، بلا جو سوئی ہوئی ہے تو اس کو سونے دو۔ بھائی میرا خیال وہ نہیں جس پہ آپ ہنس رہے ہیں۔ بلا جو سوئی ہوئی ہے تو اس کو سونے دیں، حماقتیں نہ کرو اب اسے جگانے کی۔ یہ میں نے اس میں ایک قافیہ استعمال کیا ہے اس کے لیے۔ یہ دیکھیے کہ وہ تربیت جو نہ ہو پائی تھی کبھی پہلے، وہ تربیت جو نہ ہو پائی تھی کبھی پہلے، بڑے سلیقے سے اب کے تیری سزا نے کی، بڑے سلیقے سے اب کے تیری سزا نے کی۔ اور نہ جانے کس کی دعا نے بچا لیا عامر، نہ جانے کس کی دعا نے بچا لیا عامر، وگرنہ کھا ہی گئی تھی نظر زمانے کی، وگرنہ کھا ہی گئی تھی نظر زمانے کی۔ اگر اجازت ہو تو میں ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک نظم پڑھنے کی اجازت۔ چھوٹی سی سنا دوں، طویل نہ سنو، چھوٹی سی سنا دیتا ہوں۔ آنکھوں کی گہرائی، سنا ہے وہ بہت تیراک تھا، سنا ہے وہ بہت تیراک تھا، تنے تنہا سمندر میں نکل جاتا تھا میلوں دور تک، سنا ہے وہ بہت تیراک تھا، تنے تنہا سمندر میں نکل جاتا تھا میلوں دور تک، مگر دنیا کی حیرانی نہیں جاتی، مگر دنیا کی حیرانی نہیں جاتی، کہ جب سے وہ کسی آنکھوں کی گہرائی میں اترا ہے ابھی تک لاپتہ ہے، ابھی تک لاپتہ ہے۔ جی جناب عامر قدوائی صاحب تھے۔ میں اجمل سراج صاحب آج کے صدر اجلاس بھی ہیں اور صدر مشاعرہ بھی ہیں۔ آپ جسارت میگزین کے ایڈیٹر ہیں، پاکستان کا مشہور ماہنامہ۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور سوچا تو بہت کچھ تھا، بہت ساری باتیں کرنے کا، اور شعر بھی کچھ نہ کچھ سنانے ہیں، لیکن آپ لوگ بالکل نہیں گھبرائیں۔
بہت کم وقت لوں گا میں آپ کا. بحرین جب میں پہلی مرتبہ آیا تو کئی ممالک میں شعر سنانے اس سے پہلے جا چکا تھا، خاص طور پہ یہ جو خلیج کے ممالک، گلف کے. یہاں آ کے مگر بہت مختلف محسوس کیا. اس ملک کے جو معاملات، اس کے لوگوں کو بھی بہت مختلف پایا. ایک ٹھہراؤ یہاں کی زندگی میں دیکھا، بہت جو پسند آیا. پھر یہاں کچھ لوگ ایسے ملے جو یہاں سے جانے کے بعد بھی یاد آتے رہے، اور اس وقت ان میں کچھ لوگ یہاں موجود بھی ہیں. تو شاید انہی کو یاد کرنے کی وجہ سے بار بار آتا رہا اور آپ لوگوں کے سامنے شعر بھی سناتا رہا. شکیل صاحب پہلی ہی بار میں ان سے ملاقات ہو گئی تھی، اور جیسے شکیل صاحب ہیں ویسے ہی میں نے ان کو سمجھا پہلی ہی ملاقات میں. جتنے صاف ستھرے آدمی ہیں اندر باہر سے. اور پھر ان سے ایک بہرحال تعلق خاطر قائم ہو گیا. آج کا یہاں آنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور میری دعا ہے کہ شکیل صاحب جیسے لوگ ہمارے تمام ممالک میں پیدا ہوں اور پڑھے بڑھیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں مشاعرے کریں گے اور مجھے بلائیں گے، یہ تو ہوگا ہی، لیکن کتنا بڑا تام جھام ہوگا اس کے علاوہ، میرے آنے کے علاوہ بھی. تو یہ بہت ہی ایک اچھا ایک خوشگوار لمحہ ہے جس میں ہم سب یہاں موجود ہیں. آج کی نشست بھی، آج کی یہ جو شعری نشست ہے، یہ بھی ایک مستحسن اقدام ہے. اور یہاں بالخصوص جب دو نوجوانوں نے جو ابتدا میں جنہوں نے شعر سنائے، تنہا ایک کا تخلص تھا، میرے خیال میں وہ شعر سنا کے چلے بھی گئے ہیں یا شاید بیٹھے ہوں، تنہا بیٹھے ہیں. پھر دوسرے تھے ہمارے سعدی صاحب، وہ بھی میرے خیال میں بیٹھے ہیں. تو ان دونوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی، اس لیے کہ جب نئے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تب ہمیں اپنے زندہ ہونے کا ایک جواز اور ثبوت فراہم ہو جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ابھی چلے گی. تو جب نئے لوگ آتے ہیں ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. یہاں جن شعراء کرام نے، جو جن نہیں ہیں یعنی شعراء کرام ہیں، انہوں نے جو شاعری سنائی وہ بھی آپ نے سنی، وہ بہت اچھی ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ سب آپ ہی کے قرب و جبار کے لوگ ہیں، اور انہوں نے اردو کی کئی بستیاں بسائی ہوئی ہیں. تو میں کچھ شعر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. ایک غزل کے چند شعر، 4-5 شعر ابھی پچھلے دنوں میں نے لکھے تھے، وہ سناتا ہوں. کہ ان دنوں ایک تمنا ہے ہمارے دل میں، ان دنوں ایک تمنا ہے ہمارے دل میں، جس نے ایک دھوم مچا رکھی ہے سارے دل میں. ان دنوں ایک تمنا ہے ہمارے دل میں، جس نے ایک دھوم مچا رکھی ہے سارے دل میں. کہکشائیں سی جو بنتی ہیں بکھر جاتی ہیں، کہکشائیں سی جو بنتی ہیں بکھر جاتی ہیں، رات بھر ٹوٹ کے گرتے ہیں ستارے دل میں. کہکشائیں سی جو بنتی ہیں بکھر جاتی ہیں، رات بھر ٹوٹ کے گرتے ہیں ستارے دل میں. مدتوں اپنا پتہ پوچھتے پھرتے رہے ہم، مدتوں اپنا پتہ پوچھتے پھرتے رہے ہم، پھر کسی نے یہ بتایا کہ تمہارے دل میں. مدتوں اپنا پتہ پوچھتے پھرتے رہے ہم، پھر کسی نے یہ بتایا کہ تمہارے دل میں.
ان دنوں ایک شعر اس کا بھول گیا، ان دنوں ایک تمنا ہے ہمارے دل میں جس نے ایک دھوم مچا رکھی ہے سارے دل میں. ایک غزل ہے جو عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جن حادثات کا شکار ہوتے ہیں، جن تجربات سے گزرتے ہیں، جو ہمارے مشاہدات ہوتے ہیں، وہ ہماری غزلوں میں، ہماری شاعری میں بغیر بتائے، بغیر اعلان کیے آتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو اس معلوم ہوتا ہے شاعر کو کہ یہ اس نے اس سلسلے میں لکھا ہے. تو یہ اس طرح کی ایک غزل ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا وہ. کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا وہ. کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا وہ. اب وفاداری کی قسمیں تو نہیں کھائے گا وہ. کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا وہ. اب وفاداری کی قسمیں تو نہیں کھائے گا وہ. ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھلا سکتے ہیں، کہ ہم اس کو بھلا سکتے ہیں. بٹ صاحب یہ شعر سنے، ہو سکتا ہے آپ کے کام آئے کسی وقت. ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھلا سکتے ہیں، اور وہ سمجھتا تھا ہمیں بھول نہیں پائے گا وہ. ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھلا سکتے ہیں، وہ سمجھتا تھا ہمیں بھول نہیں پائے گا وہ. کتنا سوچا تھا پر اتنا تو نہیں سوچا تھا. کتنا سوچا تھا پر اتنا تو نہیں سوچا تھا. یاد بن جائے گا وہ، خواب نظر آئے گا وہ. کتنا سوچا تھا پر اتنا تو نہیں سوچا تھا. یاد بن جائے گا وہ، خواب نظر آئے گا وہ. یاد بن جائے گا وہ، خواب نظر آئے گا وہ. سب کے ہوتے ہوئے ایک روز وہ تنہا ہوگا. سب کے ہوتے ہوئے ایک روز وہ تنہا ہوگا. پھر وہ ڈھونڈے گا ہمیں اور نہیں پائے گا وہ. سب کے ہوتے ہوئے ایک روز وہ تنہا ہوگا. پھر وہ ڈھونڈے گا ہمیں اور نہیں پائے گا وہ. اتفاقاً جو کبھی سامنے آیا اجمل. اتفاقاً جو کبھی سامنے آیا اجمل. اب وہ تنہا تو نہ ہوگا جو ٹھہر جائے گا وہ. اتفاقاً جو کبھی سامنے آیا اجمل. اب وہ تنہا تو نہ ہوگا جو ٹھہر جائے گا وہ. کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا وہ. اب وفاداری کی قسمیں تو نہیں کھائے گا وہ. بہت شکریہ. تو کچھ شعر سناتے ہیں آپ کو کہ ایک بالکل تازہ غزل ہے چھوٹی بہر کی. کہ کوئی بھی ہنر آزمائے بغیر، کوئی بھی ہنر آزمائے بغیر، بنی بات اپنی بنائے بغیر. کوئی بھی ہنر آزمائے بغیر، بنی بات اپنی بنائے بغیر. تیری بزم میں ہم بھی بیٹھے رہے. تیری بزم میں ہم بھی بیٹھے رہے، کسی بات پر مسکرائے بغیر. تیری بزم میں ہم بھی بیٹھے رہے، کسی بات پر مسکرائے بغیر. وہ چپ چاپ بیٹھا تھا اور اس طرح،
وہ چپ چاپ بیٹھا تھا اور اس طرح سنائے گیا وہ سنائے بغیر. وہ چپ چاپ بیٹھا تھا اور اس طرح سنائے گیا وہ سنائے بغیر. سنائے گیا وہ سنائے بغیر. ہماری طرح اور بھی تھے وہاں. ہماری طرح اور بھی تھے وہاں جو آئے ہوئے تھے بلائے بغیر. ہماری طرح اور بھی تھے وہاں جو آئے ہوئے تھے بلائے بغیر. جو آئے ہوئے تھے بلائے بغیر. ہماری طرح اور بھی تھے وہاں جو آئے ہوئے تھے بلائے بغیر. اور شعر سنیے گا کہ بنایا ہی ایسا گیا ہے ہمیں. بنایا ہی ایسا گیا ہے ہمیں مٹے جا رہے ہیں مٹائے بغیر. بنایا ہی ایسا گیا ہے ہمیں. بنایا ہی ایسا گیا ہے ہمیں مٹے جا رہے ہیں مٹائے بغیر. بنایا ہی ایسا گیا ہے ہمیں مٹے جا رہے ہیں مٹائے بغیر. یہ ممکن نہیں سرخ روح ہو کوئی. یہ ممکن نہیں سرخ روح ہو کوئی اور اپنے لہو میں نہائے بغیر. یہ ممکن نہیں سرخ روح ہو کوئی اور اپنے لہو میں نہائے بغیر. یہ ممکن نہیں سرخ روح ہو کوئی اور اپنے لہو میں نہائے بغیر. یہ دل ہو گیا ہے کسی اور کا. یہ دل ہو گیا ہے کسی اور کا بنا مشورہ اور رائے بغیر. ایک مرحلہ باقی ہے جو محترم شکیل صاحب کی طرف سے کچھ تحائف مہمانوں کو دینا چاہتے ہیں. میں شکیل صاحب سے التماس کروں گا کہ شہنشین پر آئیں اور شعراء اکرام کو تحائف عنایت کریں. مجھے انتظامیہ نے میں تو پھر اس پروگرام کو صدر اجلاس کی غزل کے بعد صدارتی غزل کے بعد پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. میں تمام افراد کا مقامی شعراء کا خصوصاً فرداً مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی غزلیں ہمیں سنائی اور پہلی بار ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم آپ کے کلام کو سن سکے. اور مہمان شعراء کا خصوصی شکر گزار ہوں اور آپ تمام کا کہ اردو دنیا کو ایسے سامعین کی اور زندہ دل سامعین کی ضرورت ہے. اردو پہ بڑا نازک وقت ہے. اس کے لیے بڑے ایثار اور قربانی کی ضرورت ہے. شکیل صاحب کا اور ان کی ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مادہ پرستانہ دور میں اردو کی ایک تہذیب کو بچائے رکھنے کے لیے اپنے ایثار اور اپنے وقت سے کام لیتے ہیں. اور آخر میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی نشستیں آباد ہوں گی. ایک چھوٹا سا اعلان آپ مجھے اجازت دیں. 7 مئی کو دمام میں ہم ایک عالمی مشاعرہ کرنے جا رہے ہیں. ہم ایک ادارہ چلاتے ہیں ہدف. اس ادارے سے پروفیسر انور مسعود پاکستان سے تشریف لائیں گے اور ہندوستان سے ساگر ترپاٹھی بامبے کے شاعر ہیں جو نعت کے شاعر بھی ہیں اور جلیل نظامی دوحہ قطر سے آئیں گے. امریکہ سے ڈاکٹر نوشا اسرار جو ایک سائنٹسٹ بھی ہیں اور کویت سے ڈاکٹر جناب محمد علی وفا اور کچھ مقامی شاعر ہیں. بہت بڑے پیمانے پہ مشاعرہ ہو رہا ہے. جو ہم نے آڈیٹوریم لیا ہوا ہے اس میں 1000 کی آڈینس آ سکتی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ مشاعرہ بہت کامیاب ہو گیا. اس ادارے کو میں چلاتا ہوں. ہدف شخصیت سازی کے موضوع پہ کام کرتا ہے اور فکر اقبال پر کام کرتا ہے. ہدف 3 زبانوں میں ہدف ہی ہے. انگریزی میں اس کا ایکرونیم ہے HADF ہیومن ایبلٹیز ڈیولپمنٹ ایڈوانسمنٹ فاؤنڈیشن. آپ سے اگر بن پڑے اگر آپ سکتے ہیں تو 7 مئی کو وہاں تشریف لائیے. ایک اچھا مشاعرہ ہوگا. شکریہ. دمام میں اقامے کا مسئلہ ہے.
Yeah.